بالکل اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈس کہ میرا بندہ اس کی ہیومن نیچر ہے کہ یہ اس سے گناہ ہو گیا, سلپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہی از اے بیڈ پرسن, فوراً سے گناہ لکھو, فوراً اس کی پنشمنٹ رکھو. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں. میں ایک حدیث یہاں پہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. ہماری یوتھ کو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ والا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت, پتہ نہیں نفرت کرتے ہیں, یا پتہ نہیں میں ہی کیوں اتنا گناہ گار ہوں, یا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی. کچھ لوگ ایڈکشنز میں ہوتے ہیں, سبحان اللہ. تو وہ ایک صحابی, وہ ان کو حمار کہتے تھے, ان کا ایک نک نیم تھا, آپ یہ سمجھ لیں. وہ ہی یوز ٹو ڈرنک, کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے, اسلام میں شروع میں جب اسلام آنے سے پہلے لوگ عادی تھے ڈرنکنگ, اٹ واز ویری کامن ان دیٹ سوسائٹی. وہ ڈرنک کیا کرتے تھے, ان سے اسلام کے بعد بھی اپنی عادت نہیں چھوٹی, یا وہ کبھی کبھار سلپ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک ان کو بار بار لے کے آیا جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے پنشمنٹ, جو بھی اسلام کی پنشمنٹ ہے جو بندہ ڈرنک کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے غصے میں آ کے کہا کہ اللہ کرس ہم, کہ اس سے یہ عادت ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل ایسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ایسے نہ کہو, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. مطلب ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کر دیا نا, ڈیمونائز کر دیا کہ پتہ نہیں آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو یو آر ناٹ ایون مسلم, یہاں تک کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgives, لیکن we have to be sincere in front of him, یہ سب سے ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے اتنے سوال آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ. میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, دا موسٹ ریچڈ ونس. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے, یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی. حالانکہ کتنا کلیئر آپ نے بات کی کہ اللہ نے سب بتایا ہوا ہے, کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں 3 طرح سے ٹیسٹ کروں گا. مطلب دا وے آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے, یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو آزماتا ہے. تو فیتھ, پیشنس اور گریٹیٹیوڈ, ان 3 کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں لوں گا. سورہ البقرہ کی آیت سے ثابت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں لاس آف ویلتھ سے, لائف سے, لیکن وبشر الصابرین. تو ذیشان یہ جو جملہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, ٹھیک ہے ایک حد تک سوچنا, یہ سوچنا کہ شاید میرے اعمال بہت برے ہیں تو کہیں اللہ کی میں ڈس اوبیڈینس میں مبتلا نہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں اپنے رب کو اس طرح ناراض نہ کر دوں, وہ تو ٹھیک ہے سوچنا. لیکن اتنا زیادہ یہ سوچنا. علی بھائی آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا, اور میں نے بھی جب یہ والا اصل میں نا اس چیز کو میں ٹاپک دوں گا اللہ کے ساتھ حسن الظن, تھنکنگ گڈ اباؤٹ اللہ. میرے ٹیچر تھے, انہوں نے نا باقاعدہ اس پہ ایک درس دیا تھا, اور میں حیران ہوا. انہوں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان, اس کا حکم شرعی حکم فرض ہے. یہ ایک 2 way sword ہے, ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. وائل آن ون سائڈ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن تو رکھنا ہے, لیکن آن دا کانٹری ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ حسن ظن جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ ہم پھر وہ والا حسن ظن اصل میں وہ ہے جو کہ اللہ کی معرفت سے خالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان. سبحان اللہ. تو یہ بات بہت ضروری ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور یہ فریم ورک ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہاں ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ وہ کوالیفائی کر جائیں, لیکن اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی مغفرت ہے, اس کو دیکھتے ہوئے فرض ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن و ظن کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں اٹس اے ویری تھن لائن. یہاں پہ نا تھوڑی سی سائیکالوجی بھی ایٹ پلے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا سائیکالوجی کی اور کاؤنسلنگ کی دنیا میں افرمیشنز ایک چیز ہوتی ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہتے. ان کا جنرلی اگر یہ نوٹ کریں ود آل دا رسپیکٹ دیٹ از ڈیو, یہ جنرلی ہر چیز کے بارے میں ہی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. اور سب کانشیسلی جب آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ ایکٹ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں گے, اور اس کے چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا.
اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آؤٹ لک پوری زندگی کے بارے میں بدلیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں اور کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو چینج کریں. ہمارے ہاں ایک بہت مسئلہ ہے جین زی کے ساتھ, وہ کہتی ہے کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ کو کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا, چاہے وہ تھوڑا بہت آپ کے نزدیک رزلٹ اورینٹڈ نہ ہو. اللہ نے آپ کی محنت دیکھنی ہے, اللہ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے, آگے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. ایک اسکالر نے علی بھائی بڑا ان کا اچھا کوٹ ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی لینینسی کے بارے میں. انہوں نے کچھ اس طرح کہا, کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہونا کہ میرے جو اعمال ہیں اس کا اکاؤنٹیبلٹی میرے پیرنٹس نے کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, بالکل, تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی چوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حالانکہ میرے پیرنٹس مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی محبت اور پیرنٹس کی محبت کا کوئی پیرلل نہیں. کیا بات ہے. تو دس شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ون آف دا سائنز از کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے ہیں, اینڈ دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ ایک جس طرح ویسٹ میں پورٹری کیا جاتا ہے ایک بڑے ہارش گاڈ ہوتے یا بڑے وہ ہوتے تو وہ میسیج نہ بھیجتے, وہ آپ کو بچانے کے لیے اللہ کا میسیج ہی نہ آتا. سو دس آلسو شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیئرز اباؤٹ ہز سلیوز. مجھے نا وہ ایک یہاں پہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک قصہ یاد آیا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, شاید وہ ہمارے پوڈ کاسٹ سنتا بھی ہے. تو اچھا, یہ اسٹوڈنٹ وہ تھا جس کے بارے میں نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس کا کبھی مجھے اس طرح کا میسیج آئے گا. آپ کو پتہ ہے کیجول بچے ہوتے ہیں جس طرح کے لاپرواہ سے بچے ہیں, اور تو آئی تھنک یہ ایگزام کے دن تھے, اور آپ کو پتہ ہے ایگزام کے دنوں میں جو ہے نا وہ دماغ اس طرح کی سوچ خیال لے کے آتا ہے. اس کا کچھ 6 منٹ کا وائس میسیج آیا, مجھے آج بھی یاد ہے, میں ایک اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو 6 منٹ کا میسیج تھا, میں نے اس وقت نہیں سنا. ہم جب فارغ ہو گئے تو میں نے واپسی پہ اس کا وائس میسیج سنا. وہ بچہ رو رہا تھا. اچھا, وہ کیوں رو رہا تھا؟ سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا, ٹو دا پوائنٹ کہ بیچ میں اس میسیج سنتے ہوئے تھوڑا سا میں بھی انکمفرٹیبل ہو گیا کہ یار یہ مطلب کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوا ہے. اور وہ ساری اس کی بات کس کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ اس کے آئی تھنک کوئی رزلٹس اچھے نہیں آئے تھے, لیکن اس کو اس بات پہ رونا نہیں آ رہا تھا. وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, میرا آخرت میں کیا ہوگا. اچھا, اب مجھے پتا تھا وہ میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. اب میں نے اس کو صرف یہ بات کی, میں نے کہا اللہ کے بندے, آپ کو اللہ نے اگر یہ توفیق بھی دے دی ہے سوچنے کی کہ اللہ پتہ نہیں مجھ سے خوش ہے بھی یا نہیں ہے, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں جو کہ آپ نہیں چاہ رہے کسی کو بھی پتہ لگے, یہ تو اللہ دل کا نرم ہو جانا اور اس کی مینیفیسٹیشن آنسو میں, یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں پناہ مانگی ایسے دل سے جو کہ نرم نہ ہو. ایگزیکٹلی. میں آپ کو بتاؤں, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں سورہ حشر کی آئے نا, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشانی بتاتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے. یہ ناراضگی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی کیئر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, تو اللہ نے ان کا آپ بھلا دیا. تو دیکھیں, کیا ایک ایسا بندہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے, کیا اس کو یہ تھاٹ آئے گا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو تھاٹ ہی اسے آئے گا جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو کیئر کرتا ہے, جو کنسرنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کے بارے میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ٹھیک ہے تزکیہ اپنا کرنا. اسلاف بھی کرتے تھے, ہمیں ایسے ایسے جملے اسلاف کے ملتے ہیں کہ میرا بس حساب ہی نہ ہو, یا اس طرح کے بھی جملے تزکیہ کی ایک پوری دنیا میں ہمیں ملتے ہیں کہ کاش ہم بس ایک درخت ہوتے, رائٹ, اس طرح کے. تو لیکن وہ ایک مومنٹ میں ہوتا تھا, اس کے بعد ہر وقت وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا تھا. لوگ بہادری سے, شکر گزاری سے, کانفیڈنس سے زندگی گزارتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شیطان بھی ایک نا یہ چیز کو پکڑ سکتا ہے کہ بس ان کو نا یہیں سے پریشان, ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیا جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. تو بڑی زبردست آپ نے بھائیوں نے بات کی کہ حسن ظن اللہ کے بارے میں یہ فرض ہے. سبحان اللہ.